السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو ایک دو دن پہلے ایک انٹرویو آیا ہے، مولانا مطیع اللہ راشد صاحب کا کوئی شاگرد ہے، اس نے انٹرویو دیا ہے، اور پہلی تو ساری باتیں اگر اس کی دیکھیں جائیں تو وہ انہی پہ فٹ ہوتی ہیں۔ وہ میں نے تھوڑی سی ویڈیو بھی ایڈٹ کی ہے، وہ بھی آپ دیکھیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے فرمایا، اور علامہ صاحب رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے اس کا حوالہ بھی انہوں نے دیا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مومنین پہ بھی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر انہوں نے کہا اور منافقین والی آیت پڑھی، اور مولانا فاروقی صاحب کو منافق والا وہ فتویٰ لگایا انہوں نے۔ ان پہ وہ فتویٰ تو تب لگتا جب وہ کہتے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا بلکہ مومنین پہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے وہاں پہ بھی کھڑے ہو کر مناظرے میں بھی یہ کہا کہ میرا بالکل یہ عقیدہ ہے کہ مومنین پر بھی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پہ ہمیں بلایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس پر یا ان کی ذات پر جادو کا اثر ہوا ہے یا نہیں۔ ایسے تو ان کے بہت سارے عقیدے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر عقیدے پہ ایک ہی جگہ ایک ہی مطلب کہ مناظرے میں بات ہو، تو علیحدہ علیحدہ ہر چیز کا کنسیپٹ ہوتا ہے۔ آپ کا دعویٰ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہاں پہ جو بحث ہونی تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کے اثر کی بات ہونی تھی، مومنین کی بات نہیں ہونی تھی۔ ہاں، اور انہوں نے فرمایا کہ علامہ صاحب کا وہ ایک انہوں نے کتاب کا بھی حوالہ دیا کہ علامہ صاحب کا یہ عقیدہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مومنین پہ جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، تو بالکل ان کا عقیدہ ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو 8 سال یا 10 سال آپ نے برباد کیے ہیں نا، اتنا کم از کم آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جو دلیل ہوتی ہے نا، دلیل وہ اس کی نہیں ہوتی۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ایک گاڑی کے پاس کھڑا ہے اور کوئی بندہ آ کے کہتا ہے یہ گاڑی آپ کی ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ ہماری نہیں ہے، تو کیا اس کو وہ کہے گا کہ تم دلیل دو کہ یہ تمہاری نہیں ہے؟ اگر وہ کہے گا کہ یہ ہماری ہے تو پھر اس کی دلیل بنتی ہے، ہماری دلیل نہیں بنتی۔ اگر آپ میں تھوڑا سا عقل ہو نا، آپ سوچیں، دلیل جو ہے نا، اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا مومنین پہ جادو کا اثر ہو گیا ہے، تو دلیل اس کی آپ کو دینی چاہیے، ہمیں نہیں۔ ایسی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو شریعت میں نہیں ہیں، ہم آپ کو ساری دلیلیں دیتے پھر کہ یہ چیز شریعت میں نہیں ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے، اس وجہ سے دلیل جو ہوتی ہے نا، وہ دعوے کی ہوتی ہے، انکار کی نہیں ہوتی۔ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ؟ باقی یہ آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ اچھا لگے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار لعنت اللہ علی المنافقین۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن منافقین جو ان سے ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے اور نچلے درجے کے اندر ہوں گے۔ آپ تمام حضرات نے اس مناظرے کے اندر یہ بات شروع کے اندر یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ جب مناظرہ شروع ہوا تو استاد محترم مولانا مطیع اللہ راشد صاحب نے ایک بات کہی۔ جی، اول دعویٰ یہی وجہ ہے کہ میں نے لکھ لیا تھا کہ جادو کا ثبوت قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس کا وجود ہے، اس کا ثبوت ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے دوگلی پالیسی اور جھوٹی باتیں کیوں بیان کرتے ہیں، کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ جبکہ ہماری طرف سے چونکہ 10 افراد کی بات ہوئی تھی کہ 10 علماء بھی بمشکل تھے جو ہماری طرف سے وہاں پہنچے۔ آپ لوگوں کے سامنے دوگلی پالیسی اور جھوٹی باتیں کیوں بیان کرتے ہیں، کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں جو دعوے شروعات میں آئے۔ مولوی صاحب جو فریق مخالف بن کر آئے تھے، انہوں نے صاف کہا کہ میں جادو نہیں مانتا۔ یہ ہے کیا جادو حق ہے یا باطل، یہ بات پہ اوپر لکھا سنت میں جادو کا وجود ہے، شیطان کا بھی وجود ہے، کافروں کا بھی وجود ہے، کیا اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں؟ ہم بات اس بات پہ کر رہے ہیں کیا جادو حق ہے یا باطل۔ آپ مجھے یہ لکھ کے دو۔ آپ لوگوں کے سامنے دوگلی پالیسی اور جھوٹی باتیں کیوں بیان کرتے ہیں، کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ اپنے لیول کے بندوں کے ساتھ مناظرہ کیا کریں۔ ان کا بھی تقریباً یہی سوال تھا
کہ آپ اگر آپ کا کوئی شاگرد ہو تو آپ انہیں بھیجتے، آپ جو ہے نا آپ کی وجہ سے جو ہے نا وہ کسی اور کو شہرت جو ہے نا وہ جس کو کوئی جانتا نہیں تھا ان کو شہرت ملی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو کہا جاتا ہے کہ جی فلانے کو شہرت مل رہی ہے، فلانے کو شہرت مل رہی ہے، فلانے کو شہرت مل رہی ہے، ان چیزوں سے شہرت نہیں ملتی۔ یاد رکھیے شہرت انسان کے اپنے اعلی کردار سے ملتی ہے، ہاں جی، اپنی محبتوں سے ملتی ہے، سچ بولنے کی وجہ سے ملتی ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ آپ لوگوں کے سامنے دوگلی پالیسی اور جھوٹی باتیں کیوں بیان کرتے ہیں، کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟